بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، تقی عابدی آپ کی خدمت میں ٹورنٹو سے اور اہل البیت ٹیلی ویژن کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ ہم آج اردو رسائی ادب میں اردو رسائی ادب نعت کا خزینہ، نعت کا خزانہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ توسیعی خطبہ اپنی نوعیت کا اس لحاظ سے بھی منفرد لیکچر ہے کہ ان مسائل پر عموماً زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ تعجب کا مقام ہے کہ نعت اور مرثیہ دونوں کا تعلق موضوعی لحاظ سے مذہبی شاعری سے ہے، اور اردو ادب کا شعرستان کی شاعری کا ذخیرہ ان دونوں اصناف میں اچھی تعداد میں ہمیں ملتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج سے 125 سال پہلے مرثیہ تو ادب عالیہ میں پہنچ چکا، اور آج کل گزشتہ 30-35 سال سے جو نعت پر، اردو نعت پر کام ہو رہا ہے، وہ تقریباً نعت کو ادب عالیہ کی منازل پر پہنچانے میں مصروف ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے سرخیل میرے دوست اور اردو ادب کے محسن جناب صبی رحمانی صاحب اور ان کے اراکین ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں تک مرثیے کا تعلق ہے، اردو ادب میں تقریباً 6 اور 7 ہزار کے درمیان اس وقت مراثی موجود ہیں، اور ایک عظیم ذخیرہ ہمارے پاس ہے جس کی طرف وہ توجہ نہیں ہوئی جس کی ضرورت تھی۔ اس دور میں 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی میں، اس ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ کے ماحول میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ان تمام ذخائر کو پوری طریقے سے جمعوری کر دی جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو رسائی ادب ہے کیا؟ رسا یہ 6 حرفی لفظ عربی کا جس سے مرثیہ ہے، یعنی کسی مرنے والے کی موت پر غم کا اظہار، رونا رلانا، اور اس کے اوصاف کی گفتگو کا نام مرثیہ۔ اور مرثیہ، اردو مرثیہ یا اردو رسائی ادب ایک مستقل صنف ہے جو عربی سے فارسی
اور فارسی سے اردو میں آئی ہے، اور ہم جانتے ہیں اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی تاریخ بر صغیر میں اردو ادب کی ہے۔ عربی میں مرثیے کہے گئے، ایام جاہلیت کے مراثی موجود ہیں، حضرت عبد المطلب کے مرثیے ملتے ہیں، امر القیس کے مرثیے ملتے ہیں، صدر اسلام کے دور کے خنسا کے مرثیے ملتے ہیں، حسان بن ثابت کے مرثیے، ابن نویرہ کا مرثیہ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے مرثیوں کے بعد، یہ سب عربی میں ملتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ فارسی میں بھی مراثی کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا، لیکن جو اردو مرثیے کی کیفیت ہے وہ بالکل جدا گانا ہے۔ آج اگر یہ جو ہماری اصناف ہیں، یہ رباعی ہو کے، قطع ہو کے، غزل ہو کے، مثنوی ہو کے، قصیدہ ہو یا مرثیہ، یہ تمام حیتوں کو، ان تمام فارمز کو ہم نے عربی اور فارسی سے لیا، لیکن ان میں معنی آفرینی، اس میں مسائل کو ہم نے اپنی بھومی، اپنی زمین، اپنی جو بر صغیر کی جو تہذیبی اور تمدنی جو ماحولیاتی کا حالت تھی، اس کو پیش نظر رکھا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی صنف میں بھی اردو شاعری فارسی شاعری سے آگے نہیں بڑھی، لیکن ایک صنف ہے جس کا نام مرثیہ ہے، اردو مرثیہ فارسی شاعری سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اردو مرثیے کے پاس قدیم مرثیے بھی ہیں، دکنی مرثیے بھی ہیں، کلاسک مرثیے بھی ہیں، اور اس کلاسک مرثیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء نے دو دور کیے۔ ایک بتایا کہ نخروی دور ہے، یعنی سلور پیریڈ، جس کے 4 بڑے شاعر یعنی مظفر علی ضمیر، مستحسن خلیق، میر جعفر فصیح اور چھنو لال دلگیر، اس نخروی دور کے بعد، اس سلور پیریڈ کے بعد فلک کے مرثیے پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا سنہری دور اور گولڈن پیریڈ آیا کہ جس میں آفتاب بن کر میر انیس اور جس میں ماہتاب بن کر مرزا دبیر پہنچے۔ ان کا کینوس اتنا وسیع تھا کہ اس کے بعد سے پھر مرثیہ آگے صورت نہیں بڑھا، لیکن کیونکہ شناخت ہر انسان کا حق ہے، تو پھر اس کے بعد جتنے بھی مرثیہ نگار آئے انہوں نے اپنی شناخت قائم کی، اور آپ جانتے ہیں کہ مرثیہ چلتا رہا، مرثیے کے کینوس سے باہر نکلنے کی کوشش کی، اور کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا تو جدید مرثیے کا آغاز ہوا، اور میر انیس کے نواسے علی محمد عارف نے سب سے پہلا جدید مرثیہ پانی پر لکھا۔ اسی طریقے سے مراثی آگے بڑھتے گئے، اور پھر مرثیہ اگر غزل میں جدیدیت، کلاسک اور جدیدیت اور مابعد جدید اور عصری غزل ہے، تو مرثیہ اس سے ایک آگے قدم بڑھ گیا۔ آج مرثیے کے پاس جدیدیت بھی ہے، آج مرثیے کے پاس مابعد جدیدیت بھی ہے، آج مرثیے کے پاس عصری حالات پر تبصرہ بھی ہے۔ وہ مرثیہ جو بر صغیر کے ماحول میں بڑا ہوا، یہاں پر اس وجہ سے اس کی قدردانی زیادہ ہو گئی
کہ مرثیے کو بر صغیر کی تہذیب میں اور بر صغیر کے ماحول میں پیش کیا گیا. دیکھیے مرثیے کا لکھنے والا شاعر ہے، پیشوا نہیں ہے، مورخ نہیں ہے، شاعری کر رہا ہے. ان چیزوں کو نظر رکھنا چاہیے. اس میں یہ نہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ یہ عرب میں بلبل کہاں سے آ گیا، یہ نخلستان میں آپ کے کیا کہتے ہیں یہ پرندوں کی چہچہاہٹ کہاں سے آ گئی. اس کا سب سے پہلے جواز حاصل کر لیا شاعر نے کہ جیسے ہی قدم نواسے رسول کا قدم اس ویرانے میں پڑا، وہ ویرانہ خود بخود فردوس بن گیا. اب اس کے بعد سے وہ فردوس کو بیان کر رہا ہے. میر انیس نے کمال یہ کیا. یہ تمہید میں بات کر رہا ہوں، اب موضوع پر آ جاؤں گا. میر انیس نے کمال یہ کیا کہ یہاں پر علی اصغر ماتھے پر ہاتھ لا کر آداب کرتا ہے، یہاں پر حضرت قاسم کو صحرا باندھا جاتا ہے، یہاں پر آپ بیوہ کے چوڑیاں آپ کے جو ہے توڑی جاتی ہیں، یہاں پر رنڈاپے کی رسم انجام دی جاتی ہے جو عربی رسومات نہیں ہے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس وجہ سے کہ اس کا موضوع بہت اہم تھا. عظیم مغربی فنکاروں نے اور تنقید نگاروں نے بتایا ہے کہ ایک عظیم شاعری وہی ہو سکتی ہے جس کا موضوع عظیم ہو. فردوسی نے جب شاہنامہ لکھا تو فردوسی نے کہا منم ساختم رستم داستان وگرنہ یلی بودے در سیستان. میں ہوں جس نے اپنے منہ قلم اور اپنی شاعری سے ایک سیستان و بلوچستان میں پھرنے والے وحشی کو میں نے رستم داستان بنا دیا. مگر میر انیس کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں میری تباہ کیا ہے اے شہ شاہان. عاجز ہیں فرزدق صاحبان عاجز ہیں، کیونکہ یہاں پر زبانیں لکنت یہاں کرتی ہیں زبان فصحا کی. یہ وہ مقتدر، یہ وہ برگزیدہ، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کے کیریکٹرز کو مجھے بیان کرنا ہے کہ قلم یہاں پر آپ کے نقطہ دے کے رہ جاتا ہے. میری کیا شان ہے. عظیم ترین شعبہ حسان اور صاحبان اور دوبل اور ان لوگوں نے آپ کے جو ہے یہ لرستے رہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حروف الفاظ محدود ہیں اور یہ برگزیدہ ہستیوں کی جو عظمت ہے وہ لامحدود ہے. جب محتشم کاشی نے طہماسپ ایران کے بادشاہ اور ان کی ملکہ کو جب 2 قصیدے لکھ کے پیش کیے تو ملک شہنشاہ طہماسپ نے واپس کر دیا کہہ کر کہ اس میں مبالغے سے کام لیا گیا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں جیسا تم نے اس میں لکھا. لیکن دیکھو اگر تم محمد و آل محمد کے بارے میں کچھ لکھو گے تو جو کچھ بھی لکھو گے مبالغے کی حد پر نہیں پہنچے گا، بلکہ تمہارا جو کچھ بھی خیال رہے گا ان کی عظمت کے نیچے ہی رہے گا اور ہم سے تم صلہ بھی پاؤ گے. تو اس وقت انہوں نے پھر آپ کے جو ہے وہ مشہور محتشم کاشی نے مرثیہ لکھا جو 400 سال بعد بھی آپ کے ہے. وہاں پر بھی اب آ رہا ہوں میں اپنے مقصد پر، وہاں پر بھی مرثیے کا محور پس با زبان پر گلا بزت بطول. جب 11ویں محرم کو بغیر کجاوے کے اونٹوں پر نبی کی نواسی علی کی بیٹی فاطمہ کی جگر کی زینب کو بٹھایا گیا اور کوفے کی طرف لے جایا گیا تو زینب کی نظر اپنے
بھائی کے بےسر جنازے پہ پڑتی ہے، اور یہیں سے مرثیے کا آغاز محتشم کر کے یہ کہتا ہے کہ پس با زبان پرگلا اون بزت البتول، یعنی پرگلا زبان سے فاطمہ کی جگر کے ٹکڑے نے رو در مدینہ کرد کہ یا ایھا الرسول، مدینے کا رخ کیا اور کہا اے میرے نانا، یا ایھا الرسول، یہ اہل بیت ہیں، ای کشتے فتاد بہامو حسین توست، یہ جو میدان میں بے سر جنازہ پڑا ہے یہ تیرا حسین ہے، جس کو تو اپنے دوش پر رکھتا تھا، جس کو تو اپنی آغوش میں پالتا تھا، جس کو دم و دقیقے ہر وقت تو بوسے دیتا تھا، ویں سید دست و پا زدے در خون حسین توست، یہ جو جانور کی طرح جو ذبح کیا جاتا ہے، جانور جو اپنے خاک اور خون میں لوٹتا ہے، جو لوٹا گیا، جس کا سر کاٹا گیا، وہ تیرا حسین ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرثیے کا جو درد ہے، حسین کی جو عظمت ہے، ان کی شخصیت اپنی جگہ، لیکن حسین کا نانا رحمت للعالمین ہے۔ حسین کا نانا وہی ہے جو دین مصطفی کا آخری نبی ہے، حسین۔ تو مرثیے میں جو ٹیپ کا شعر ہوتا ہے وہ نعت کا شعر ہوتا ہے، لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں کی سی۔ تو اب دیکھ رہا یہ ہے آج کی اس گفتگو میں کہ یہ ابتدائی گفتگو ہے، میں نے سوچا کہ اس مبارک مہینے میں ہم اس کو انیشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں نے اس پر کام کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ مرثیہ نعت کا خزانہ ہے۔ نعت کیا ہے؟ نعت حدیث دل ہے۔ نعت لغوی معنی میں ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی مدح ہے، اور اصطلاحی معنی میں مدح نبی نظم میں ہے۔ نعت بھی عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ نعت آغاز ہی ہوئی ہے دور پیغمبر اکرم سے۔ کیا عظمت ہے حضرت حسان بن ثابت کی کہ پیغمبر تو نیچے بیٹھے ہوں اور منبر پر کہتے ہیں کہ جا کر حسان سے کہا کہ نعت پڑھو۔ وہ نبی اکرم جن کی شان اقدس میں کعب بن زہیر جو ہجویہ، جو توہین آمیز شعر لکھتے تھے، جب اپنے کرنے سے منصرف ہو کر توبہ کر کر جب نعت پیش کی تو چادر کے مستحق قرار دیے گئے۔ اور وہ تیسرا عظیم نعت گو شاعر بوسیری، جو شاعر جن کا خوبصورت نعت برد شریف پوری دنیا میں مشہور ہے، جنہیں حالت خواب میں پیغمبر اکرم نے شفا دی اور چادر دی، وہ سلسلہ آج جاری ہے۔ ہماری اردو نعت سب سے پہلے جو ہم کو نعت کی تحقیق میں جو شعر ملتا ہے، ناؤ محمد جگت پیارا، یہ رائے بریلی کے قریب جو ملا داؤد شاعر ہوتے تھے، ان کی مثنوی چندائن کا شعر ہے، اس میں ایک بند انہوں نے نعتیہ لکھا، یہ آج
तहकीक के मुताबिक पहला नातिया बंद है, और फिर उसके बाद आपको मालूम है कि दक्कनी शायरी में 45 से ज्यादा शायरा, और पहला हमारा साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इस मोहम्मद थे अहे जग में सो खाखानी मुझे, बंदा नबी का जम रहे हस्ती है सुल्तानी मुझे। यानी ये नबी का जो गुलाम है ये जमा रहे अपनी गद्दी पर, और मुझे ही सुल्तानी सजती है, और ये जो हुजूर के नाम से मुझे जो है खाखानी और सुल्तानी मिलती है। और आप देखते हैं वो बंदे ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज हों, या आगे बढ़कर वो उनके फर्जंद अकबर हुसैनी हों, या कुदुम राव और बदम राव के फखरुद्दीन निजामी हों, या मीरानजी शमसुल उख्शा हों, या फिर इसी तरह से शाही नुसरती मुल्लाई और वजी गवासी तूती, ये सब आपके जो है शोरा के साथ हों। हम देखते हैं कि बावाए उर्दू जबान वली दक्कनी का शेर मिलता है, बाद हमद खुदाए बेहमता याद कर नाते सैयदे मुरसिल, कामिला से सुना है ये नुक्ता, इश्क इसका है हादिए अकमल, या मोहम्मद दो जहां की ईद है तुझ जात सो, खल्क को लाजिम हुआ है तुझ पे कुर्बानी करे। तो कहने का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि ये नात जो हदीस दिल है, इसको उलमाए नात ने दो शखों में, दो हिस्सों में तकसीम किया है मौजुआती तौर पर, यानी इसके जो उस असली या इसके जो असासी मज़ामीन है, जिसमें आप देखते हैं मौलूद निगारी है, मेराज निगारी है, और आप देखते हैं नूर निगारी है, अखलाक निगारी है, सरापा निगारी है, जिक्र रहमतुल लिल आलमीन है, और इसमें आपके फरी तरीके से भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे जिक्र दयार मदीना है, हुजूर के साया न होना है, हुजूर के सर पर अब्र का होना है, हुजूर के मोजिजात हैं वगैरह वगैरह। ये तमाम चीजें हुजूर के ग्रामी मोहम्मद नामी, इन तमाम के मसाइल हमारे मर्सियों में मौजूद है। ये मैं तमहीद के बाद ये अर्ज कर रहा हूं, जो मौजूआत कुरान मजीद और अहादीस नबवी में है वो नात के असासी मौजूआत, और सबसे बड़ी नात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितनी आयतें हुजूर की शान में नाजिल हुई हैं वो सब नात की सफ में शुमार की जाएंगी। हुजूर की मदह जो नस्र में हुई है, सीरत है ना, तो ये सैर, मगर नात के उसूल हैं, बाखुदा दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार, नफस गुम गश्ता मी आयत जुनैदो बा यजीद ईजा। ऐसे बड़े बड़े सूफी और औलिया, उनकी भी न सांसें उखड़ने लगती हैं इस दरबार रिसालत में, इस वजह से। और किसका बयान करें? जहां पर बयान हुआ वो महदूद हो जाएगा। जे फर्क ता खदबिश हर कुजा के मी निगरम, इस सर से खाके पा तक, पांव तक, जिस जगह भी मैं देख रहा हूं, करिश्मय दिल करिश्मय दामन दिल मी कुशल के जा इंजाज, हर जगह वो आप देखते हैं कि वो नूर है। उलमा ने बताया है कि 120 से ज्यादा असहाब ने नातें कही हैं। मैं इस वजह से यह तमहीद बयान कर रहा हूं कि अब जो मैं इसके बाद से सिर्फ शेर और मिसाल पेश करूंगा, ताकि आपको मालूम हो कि किस तरीके से मर्सिय निगारों ने मौजुआती नातिया मौजुओं को अपने मर्सियों में जा दी है, जिससे अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है अवाम तो एक जगह, खवास भी बेबहरा हैं। इसी वजह से ये चीजें बता रहा हूं कि कुरान मजीद में जहां पर दीगर पैगंबरों का जिक्र नाम के साथ किया गया है,
हुजूर का जिक्र कभी उनके वस्फ के साथ, कभी अब्दहू के नाम से। अल्लामा इकबाल ने 14-15 शेर लिखे हैं। अब्दहू और अब्द में क्या फर्क है? आप देख रहे हैं कि कहते हैं कि अब्दहू के मानी क्या है? मेरा बंदा। मिर्जा दबीर के मरसिया में कि जब परेशान हुई मौला की जमाअत रन में, जब फरिश्तों ने कहा हुसैन अकेले हैं करबला में, परवरदिगारा हमको इजाजत दी जाए कि हम जाकर दुश्मनों से हुसैन की नियाबत में जंग करें, तो दबीर ने एक शेर रख दिया। यह नात का शेर है, यह अब्दहू बताता है। कहा क्योंकि ये तिफली का वादा है, हुसैन से लिया गया है और इसके कदरदां अल्लाह है। कदरदां इसका मैं हूं, मेरा शनासा है ये हुसैन का इंट्रोडक्शन है, ये इमाम हुसैन का तारुफ है कि अल्लाह कह रहा है कदरदां इसका मैं हूं, मेरा शनासा है ये, क्यों ना हो मेरे मोहम्मद का नवासा है ये मेरे मोहम्मद में जो मिठास है, ये मेरे मोहम्मद में जो अपनाइयत है, ये मेरे मोहम्मद में जो हबीबियत है, ये मेरे मोहम्मद में जो हुजूर का अल्लाह से प्यार है, वही अब्दहू है। कुरान मजीद में कई जगह अब्दहू आया है। सूरह असरा में आया है, सूरह कैफ में आया है, सूरह फुरकान में आया है, सूरह नज्म में आया है, सूरह इकरा में आया है। हुजूर का जो नाम है इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कुरान में 4 जगह पर आया है। सूरह आले इमरान में आया है, सूरह एहज़ाब में आया है, सूरह मोहम्मद में आया है, सूरह फतह में आया है। याद है अल्लामा इकबाल का शेर, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। साहिबो, इस शेर के 70 साल पहले मिर्जा दबीर ने फरमाया है। देखिए, ये जो अरबी से हरफी लफ्ज होता है, उसका जो बीच का लफ्ज होता है उसको कहते हैं कल्ब, दिल। जैसे शम्स, शम्स के मानी सूरज, उसके बीच का मीम जो है वो कल्ब है। जैसे कमर, चांद, इसके बीच का जो हर्फ है मीम, वो कल्ब है। ये जो दुनिया है हमारी, या चांद से रोशन है या सूरज से रोशन है। सुनिए दबीर क्या कहते हैं। अगर हम मरसिया से हट जाएं, रिसाई अदब से हम दूर हट जाएं, तो ये मजमून कहाँ मिलेगा? क्या रूए पैगंबर ने जिया पाई है, फुरखां की बिला फर्क ये ज़ेबाई है। यानी पैगंबर अकरम की जो रूह, जो चेहरे मुबारक है, उसकी रोशनी ऐसी है कि ये ऐसा मालूम होता है कि ये कुरान का नूर है। क्या रूए पैगंबर ने जिया पाई है, फुरखां की बिला फर्क ये ज़ीबाई है। और कहते हैं दो, और एक शेर देखिए, दो मीम मोहम्मद से जहां रोशन है। मोहम्मद में 2 मीम है, शम्स में और खमर के बीच में भी एक एक मीम है। 2 मीम मोहम्मद से जहां रोशन है, मजमू ये दिले शम्स और खमर से पाया। यानी दबीर कहते हैं वही चीज दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद के अंदर जो 2 मीम हैं वो जो है शम्स और कमर के, सूरज और चांद के आपके दरमियान है। तो आपने देखा, अगर हम इन चीजों से मसरूफ रहें, तो जब से मरसिया आया है
مرثیہ جب سے آیا ہے، جب سے اردو ادب کا وجود ہے، نوسر ہار 1800 شعر کا مرثیہ ہے. اس سے 30 سال کے بعد یعنی جمیل جالبی نے جو پدم راؤ جو کتاب کا عنوان دے کر شائع کیا، اس کے 30 سال بعد یہ صوفی اشرف بیابانی کی کتاب ہے جس میں 1800 شعر ہیں، اور اس 1800 شعر میں آپ دیکھیں گے نعت کے شعر بھی ہیں. ہجرت نبی 909 کہیا اشرف نوسر یو، 909 ہجرت کو اشرف نے یہ قصہ کہا. 909 ہوئے اگلے 9، یہ دکھ لکھیا اشرف تو یہ دکھ لکھ. یہ دکھ کیا ہے؟ یہی کربل کا تھا، یہی آپ کے واقع کربلا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو چاہیے تمام دکنی جو مرثیوں کے مجموعے ہوں، وہ ملا حسین واعظ کاشفی کا روضۃ الشہداء ہو، یا وہ شاہ اشرف بیابانی کی نوسر ہار ہو، یا وہ روشن علی کی عاشور نامہ ہو، یا وہ فضل علی کی کربل کتھا ہو، یا وہ حیدر بخش حیدری کی گل مغفرت ہو، یا وہ منشی علی احمد کا روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہو، یا وہ ولی ولوری کا مثنوی کی حیت میں ہو. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو منشی علی احمد کا روضۃ الشہداء کا مثنوی کی حیت میں ترجمہ ہے، اس میں 5000 شعر، 5000 شعر. یہ جو فضل علی فضلی کربل کتھا 10 مجالس ہیں، یہ نصر اللہ خان خیال کی جو 10 مخزن ہیں، یہ جو آپ کے کیا کہتے ہیں عین البقا سید عطا خان کا ہے. میجارٹی کا تعلق امامیہ فرقے سے نہیں ہے، میجارٹی کا تعلق آپ کے یہ لوگ صوفی لوگ ہیں، میجارٹی کا تعلق آپ کے جو ہے عام مسلمانوں سے، جو عشق نبی اور آل نبی میں ڈوب کر آپ کے جو ہے جنہوں نے کربلا کی کہانیاں لکھی ہیں، کربلا کے مرثیہ لکھے ہیں، اس میں وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ نعتیہ مسائل کو آپ کے جو ہے ہم ٹریس کر سکتے ہیں. میں صرف 2 شعر آپ کو دیکھیے. ہر طریقے سے پیغمبر اکرم کے اسم گرامی کو، صفات معظم کو، وہ تمام فضل و کرم کو شامل کیا گیا ہے. بعض جگہ درد کے طور پر، جیسے محمد قلی قطب شاہ دکنی میں کہتے ہیں، مصطفیٰ کے باغ پھولاں کون بن پانی سکائے. مصطفیٰ کے باغ کے پھولوں کو کس نے بغیر پانی کے سکھا دیا؟ مصطفیٰ کے باغ پھولاں کون بن پانی سکھائے، مصطفیٰ اور مرتضیٰ اور فاطمہ کا دل دکھائے. تم نے جو حسین کے ساتھ یہ کام کیا، تم نے مصطفیٰ کا اور فاطمہ کا اور علی کا دل دکھایا. نیل کپڑے پہنے ہیں پیغمبراں اس غم ستی. نیلے کپڑے پہنے ہیں پیغمبر، تمام پیغمبروں نے نیلے کپڑے پہنے. دشمنی پکڑے یزیداں مال و ہور خاتم ستی. یہ دشمنی تھی یزید کی خاتم النبیاء سے کہ ان کے نواسے کو ایسا شہید کیا گیا. حضرت نبی کے گیسواں دونوں امامہ کے لگان. یہ حسن اور حسین پیغمبر اکرم کے گیسوے مبارک ہیں دو طرف. جبریل جھلاوے آپ ہنا آراز ساری وائے وائے. یہ وہ تھے جن کا شہید کیا گیا حسین، جن کا جھولا جبریل جھلاتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ مسئلہ بڑھتا ہوا آپ کے پاس، ہر شاعر کے پاس ہے، ہر شاعر کے پاس ہے. وقت آئے تو میں آپ کو سناؤں گا آپ کے، لیکن میں صرف 2 شاعروں کو یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ ایک ہے میر انیس اور دوسرے آپ کے مرزا دبیر، اور ان کے کچھ ساتھی جو اولاد ہیں ان کے کچھ.
ہم کو معلوم ہے یہ نذیر اکبر آبادی بھی حدیثوں کو نقل کرتے ہیں. علی کو لہم کا لہمی کہا ہے. کس نے کہا؟ پیغمبر اکرم نے. علی کو روح کا روحی کہا ہے. علی کو خاص نسبت ہے نبی سے. یہ سمجھے وہ خدا دے جس کو ادراک. علی کو خاص نسبت ہے نبی سے. نبی کو راہ دل میں ہے علی سے. نبی کو راہ دل ہے. نبی کو راہ دل میں ہے علی سے. وہ دونوں ایک تن اور ایک جی سے. کسی کو تاب کیا غیرز علی سے. جو پہنے مصطفیٰ کی تن کی پوشاک. ہر طریقے سے جہاں کہیں بھی رسائی ادب کا مسئلہ آئے گا پیغمبر اکرم کی گفتگو ہوگی. میر انیس کہتے ہیں نعتیہ دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں. کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں. باریک ہے ذکر قرب معراج رسول. خاموش کہ یہاں سخن کو بھی راہ نہیں. میر انیس کہتے ہیں آدم کو یہ تحفہ یہ ہدیہ نہ ملا. ایسا تو کسی بشر کو پایا نہ ملا. اللہ رے لطافت تنے پاک رسول. ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا. مضامین دیکھیے کس طریقے سے مضامین. اگر ہم صرف رسائی ادب کے دیکھیے رسائی ادب میں کیا کیا شامل ہے. سوز وہ شاعری جو خاص بحروں میں اور خاص رگوں کے یہ جو راگ ہوتی ہے خاص راگوں کے ساتھ پڑھی جائے وہ سوز شامل ہے. سوز کے بعد سلام ہوتے ہیں. سلام جس میں نبی اور آل نبی کو سلام کیا جاتا ہے اور اس کا عام طور سے غزل کی حیت ہوتی ہے اور اس کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے. اور پھر آپ کے پاس مرثیہ ہے اور پھر مرثیے کے بعد آپ کے پاس نوحہ ہے اور نوحے کے بعد آپ کے پاس ودا ہے. یہ اور چیز ہے کہ جب سے ضمیر نے مرثیے کو مسدس کر دیا 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ درد ہے میرا. جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا. تو اب ہماری گزشتہ 200 سال سے جو مرثیے کی جو حیت ہے وہ مسدس ہے. لیکن یہ جو رسائی ادب ہے یہ مربع میں کہا گیا, یہ مثلث میں کہا گیا, یہ مثنوی میں کہا گیا, یہ قصیدے کی زبان میں کہا گیا, یہ مسدس میں آ کر اب رواج پایا. تو اگر ہم مرثیے جو پیغمبر اکرم کی ولادت اور جو وفات پر ہیں اگر ہم ان کو جمع کریں تو کمال کا نعتیہ میٹیریل جمع ہو سکتا ہے. میر انیس کا مرثیے میں سے دیکھیے واللہ عجب شان شہنشاہ رسول ہے. اس گلشن ایجاد کا پہلا وہی گل ہے. اس شاہ کے اوصاف کا کونین میں غل ہے. سب جز و کل اجزاء ہیں اسی کے وہی کل ہے. ہر چند کے وہ خلف ہر چند کے ہے وہ خلف آدم و حوا. پر حق نے کیا ہے شرف آدم و حوا. دیکھ رہے ہیں آپ مطلب اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی. ایک چیز بتا دوں صاحبوں, مرثیہ وہ صنف ہے جس میں نعتیہ وہ مضامین نقل کیے گئے ہیں زیادہ تر جو قرآن مجید اور احادیث میں آئے ہیں. یہاں پر وہ روایتی نعت کے وہ سلوکی اور وجودی اور تصوفی مسائل ایک بھی نہیں ملے گا. یہاں پر وہ میم عہد اور احمد اور پردہ میم وغیرہ کی گفتگو آپ کو ایک شعر میں بھی نہیں ملے گی. ہزاروں سے شعر موجود ہیں. یہ کمال ہے. عرفانی شعر ہیں, سلوکی شعر ہیں, لیکن عہد اور احمد, پردہ میم
یہ چیزیں نہیں ہیں مرثیے میں. مرثیے میں اساسی موضوعات ہیں، فرعی موضوعات بھی ہیں، کیونکہ آخر میں وہ جو شاعر ہے جو مرثیہ لکھ رہا ہے وہ اپنی مناجات میں بہت کچھ کہتا ہے، یعنی دیار کی کہ مدینے کی دیار کی گفتگو کرتا ہے کہ میں یہاں ہند میں ہوں، میں یہاں بر صغیر میں ہوں اور میں آپ کے مدینہ نہیں جا سکتا. مگر سنیے، اس اساسی تنازع میں، اساسی تناظر میں شعر دیکھیے، اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، بہتر تو کیا ذکر ہے، بہتر تو کیا ذکر ہے، ہمسر نہیں کوئی. حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں صفدر نہیں کوئی. ادنا سا یہ رتبہ ہے جسے ذکر کیا ہے، بوذر کو شرف اس کی غلامی سے ملا ہے. خالق نے کیا اس کو ملائک سے بھی افضل، آخر کیا مبعوث تو پیدا ہوا اول. وہاں پہنچا جہاں کوئی بھی پہنچا نہیں مرسل، وہاں پہنچا جہاں کوئی بھی پہنچا نہیں مرسل. پہنچے نہ فرشتے بھی بھلا اور کیا دخل، پہنچے نہ فرشتے بھی بھلا اوروں کا کیا دخل. سب معجزے تھے ان میں رسولان سلف کے، پہچانا کسی نے نہ سوا شاہ نجف کے. پرنور صدا رہتی تھی پیشانی انوار، اس نور میں رہتے در و دیوار منور. جب اپنے کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے پیمبر، زو انگلیوں کو دیکھتے تھے لوگ برابر. آگے بڑھ رہا ہوں. آتی تھی یہ خوشبو تن محبوب خدا سے، بے قدر ہے تشبیہ جو دوں عطر و حنا سے. لکھا ہے یہ تھا معجزہ خاص پیمبر، سر پر سے نہ نکلا کوئی طائر کبھی اڑ کر. پھر آگے بڑھتے ہیں. بیداری و خواب آپ کا حال تھا یکساں، سونے سے نہ رہتے تھے معطل کسی عنوان. آپ نے دیکھا، میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے، اسی طریقے سے میر انیس کے مرثیہ دیکھیے آپ کے جو ہے اس میں پیغمبر کی وفات کے بارے میں بات کرتے ہیں. پیغمبر کی پوری زندگی، پیغمبر کی ولادت، پیغمبر کی وفات، پیغمبر کے غزوات، پیغمبر کے احادیث، پیغمبر کی فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکیل سر عرش معظم ہے محمد، حقا کے خدا وند دو عالم ہے محمد، آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار عہد کا، حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا. بے سایہ جو مشہور وہ سلطان عرب ہے، پیشے اوخلا وجہ یہ ہے اور یہ سبب ہے کون عدیل اس کا کہ وہ سائے رب ہے. دنیا میں کسی سائے کا سایہ کہو کب ہے، دنیا میں کسی سائے کا سایہ کہو کب ہے دوسری یہ وجہ کہ وہ جانے جہاں تھا، بے سایہ ہے جاں کی طرح سایہ نہاں تھا. آپ دیکھ رہے ہیں، مرثیہ پڑھ رہے ہیں، نعتیہ مضامین کو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہلے کیا جس چیز کو اللہ نے پیدا، لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی تھا. 100 برس اس دن سے وہ نور شہ والا، استادہ رہا روبرو خالق یکتا. گئے حمد و ثنا گئے صفت قدرت حق تھی، اس نور پہ ہر دم نظر رحمت حق تھی. آگے بڑھتے ہیں اسی طریقے. اس نور سے فرمایا تھا یہ حضرت معبود، ہے خلق سے تو میری مراد اور میرا مقصود. عزت کی قسم اپنی جو ہوتا ہے تا موجود، عزت کی قسم اپنی جو تو ہوتا نہ موجود، تو رہتی بنا عالم ایجاد کی نابود. وہی بات کہ حضور کے طفیل میں یہ دنیا بنائی گئی. اگر حضور تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا نہیں رہتی. پیدا کبھی کرتا نہ زمین کو نہ فلک کو، دوزخ کو نہ جنت کو نہ آدم کو نہ ملک کو. مرثیہ پڑھ رہا ہوں، مرثیہ میں نعت بتا رہا ہوں، تو ہم کیوں ان مضامین سے دور رہیں.
मर्सिया पर रिसर्च हो रही है। आप जानते हैं कि रिसर्च सेंटर जो है कायम हो चुका है और हमारे दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं। इस वक्त जरूरत हमकी ये है कि जहां कहीं भी ज़खायर हैं मरासी के, उसको आपके जो है पेश करें, ताकि नौजवान, ताकि आने वाले लोग उस पर काम कर कर आगे बढ़ें। तब मालूम होगा कि नातिया मजमून क्या होते हैं। मीरानीस कहते हैं, देर आए पर ये जल्द आए रसूल, दूर लाखों को साया रह गया। अल्लाह अल्लाह खुर्ब मेराज रसूल, दो कमा से फर्क अदना रह गया। देखिए लफ्ज दो कमा, अदना, कौसैन, उठ गए माबैन से सारे हिजाब, बस फकत आंखों का पर्दा रह गया। देखा आपने, मैं अर्ज कर रहा हूं, दबीर को देख लीजिए। आप कहते हैं मैं अभी इतना मटेरियल है कि मैं पेश नहीं कर सकूंगा, लेकिन दबीर ने भी कहा था, क्या कहा था, क्या रूए पैगंबर ने जिया पाई है, फुरखां की बिला फख्र ये ज़ीबाई है, हर शय से मुकद्दम है हमें इसका अदब, हर शय से मुकद्दम है हमें इसका अदब, फुरखान से पहले ये किताब आई है। वही दबीर ने कहा था कि मेराज नबी में जाए तशकीक नहीं है, नूर का तड़का शब तारीक नहीं, खौसैन के खुर्ब से ये साबित है दबीर, इतना कोई अल्लाह के नजदीक नहीं। अंदामे नबी ने क्या सफाई पाई। आज मेरा दिल चाहता है, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, सिर्फ एक फरी मौजू के हुजूर के साया न था वो बताऊं सिर्फ, तो आपको मालूम होगा कि फिर इन मर्सियों में जो बहर ज़खार है, कितना मटीरियल, कितना मवाद और कितने मज़ामीन और कितने मतालिब और कितने मौज़ूआत और कितनी तजल्लियात और कितनी आपके जो है इसमें नात के बारे में तहकीकी तसर्रुफात हैं। अंदाम नबी ने क्या सफाई पाई, साये की भी वसल से जुदाई पाई, वो साया हुआ दवात खुदरत में जमा, वो जो शीशी जिसमें रोशनाई डाली जाती थी उसको दवात कहते थे, वो साया हुआ दावात खुदरत में जमा, लिखने को खजाने रोशनाई पाई। आपने देखा वो दबीर ने जब कहा, या शाह रसूल रहमत यज़दा तुम हो, कुरान है पोस्त मग़ज़ कुरान तुम हो, दावा सबको है मोमिनियत का मगर मोमिन वो है जिसके ईमान तुम हो। ये है मर्सिये में नात, ये है गुफ्तगुए नात। आप जानते हैं कि दबीर ने एक 684 अशार का मेराजनामा लिखा है। 684 अशार का जो मेराजनामा लिखा है, और उसमें लिखे हैं कि बफरमुदे बेगमे नामदार के जिससे जमीन फलक का विखार दिया उसने हुक्म इताश शहीम के मेराज का हाल कर तू रकम। तो जब शाह बानो ने कहा तो 700 शेर के करीब उन्होंने कहा, तो उसके शेर में कुछ पढ़ाना वो करना चाहता हूं ताकि देखें कि इसको कहते हैं आपके कि किस तरीके से यानी आगे बढ़ाया है मजमून को। शेर देखिए, पहले हमद कही, उसके बाद वस्फ पैगंबर और उसके बाद पूरा मेराज का हाल। जहे सन्नत रब लौह कलम किए बेवरक जिसने चेहरे रकम, तिलिस्मात खुदरत हवेदा किए कहा कुन तो कौनैन पैदा किए, जहे खुदरत किरदगारे जलील किया आग को बागे बहरे खलील, बदिल उसकी ताअत में सब है रुजू, कदे माह नौ तक है सरफे रुकू। कौन लिख सकता है उर्दू में ऐसे मिसरे? मैं उर्दू का वकील हूं, है कौन शायर है आपका? आपने मर्सिये का शायर कह के इनको अलग कर दिया। कदे माह नौ तक है सरफे रुकू, उसी जानिमाज़े फलक पर मदाम किया सजदा खुर्शीद ने सुबह शाम, हुई बद्र को ये इबादत की चाह कि खुद बन गया सूरत सजदगा, और चांद जो है सूरत सजदगा बन गया, गिर्द बन गया। ना चूबो तनाबो ना मीखो सुतू
खड़ा हुक्म हक पर है गर्दून दूं। ये बेसुतून जो फलक बना है, न चूबो तनाबो न मीखो सुतूं, खड़ा हुक्म हक पर है गर्दून दूं। चले उस पे बरखो हवा किस कदर, न जलने का डर और न गिरने का डर। तिलिस्मात खुदरत हवेदा किए, कहा कुन तो कौनैन पैदा किए। तो उसको आगे बढ़ा कर कहते हैं कि उस तरीके से आपके जो है बुराक को देखिए क्या कहते हैं, है उर्दू अदब में मेराज पर पूरी हमारी स्टडी है। लाइए तो फिर हम इस खजाने को क्यों शामिल ना करें। सुनिए बुराक के बारे में क्या कहता है मर्सिया निगार। बुराके रसूल खुदा रश के बर्ख, सरापाए जौहर के दरिया में गर्क। छलावा कहूं या के छलबल उसे, कि एक जा पे दम भर न थी कल उसे। धरा जीन उस पर अजब शान का, कि नक्शा था रहल और कुरान का। शरफ में है मुसहफ रसूल गयूर, सो है रहल कुरान की खातिर जरूर। दो चश्मे बुराके रिसालत माप, इधर आफताब और उधर आफताब। दो पर इसके मिसले परे जिब्राइल, निहायत हसी और निहायत जमील। रकाबे सुफीद और दुरे शहवार, महारे तलाई हजारा हजार। जबरजत के दो पर जवाहिर से पुर, मुकल्लल मुजयन ब याकूत जर। जबरजत के कान और मोती के पांव, बराबर जिया के सबब धूप छांव। मैं सीने को नेसा कहूं फिल मिसल, टपकते थे मोती अरख के बदल। रिकाबे बुराके फजीलत पना, बहने थे दो दीदे महरमा। वो थी आंख खोले बऐशो सुरूर, इधर एक हूर और उधर एक हूर। के असवार जब हों रसूल उमम, रखें अपनी आंखों में उनके कदम। लगाम उसकी थामे थे रूहुल अमी, तसद्दुख थे मीकाइल बाला जी। सराफिल इसके जलों में रवां, लिए हाथ में हुलहुले से जिना। तो आपने देखा, और एक चौथे फलक पर जब पहुंचते हैं, मैं सिर्फ इशारे कर रहा हूं। अब ये चार की निस्बत देखिए, चौथे फलक पर हजरत ईसा हैं, ये है दबीरियत, ये है मर्सिया निगारी, ये है वुसअत नात निगारी की कैफियत, ये है मेराज की आपके अजमत, ये है शायरी की। इससे आप अगर अपने आप को मुनकिर होंगे तो शायर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमको चाहिए कि ये पूरी दौलत जो है शायरी की, इसको लाएं इस नातिया आपके कलाम में। किधर को है साकी ईसा मकां, के चरखे चहारुम हुआ अब आया। मैं 4 साला पिला होशमंद, के हो रुब्बे मस्कूं से रुतबा बुलंद। पिला 4 सागर मुझे शाद शाद, के हो 4 अंसुर को कुव्वत जियाद। हो इस तरह चारों फलक आश्कार, के जैसे खुदा की किताबें हैं 4। पिलावो शराबे मसीहा शयम, के चारों तरफ मुर्दे हों जिंदा दम। यही 4 जानिब थी फिर तो निदा, सलामुन अलैका हबीबे खुदा। आपने देखा 680 शेर का मेराजनामा। मैंने कहा था कि आपको जो है साये पर सुनाऊंगा, कि साया जो था हुजूर का नहीं था। लाइए, मैंने 35 मजमून नए सिर्फ दबीर के मरसिए में और दबीर के मेराजनामे में हुजूर का साया न था उससे निकाले। साया काला होता है ना, और देखिए आपकी दबीरियत इसी को कहते हैं, नहीं है उर्दू अदब में कोई। 35 जदीद मजमून निकाले, ऐसा नहीं कि आजकल जो चल रहा है, ठीक है चिराग से चिराग जलता है, मगर ये दाद दीजिए। कहते हैं मगर चाहिए मुझको वक्त रकम, कमर की दवात और किरण का खलम। पुरंगुश थी चांद, ये जो हुजूर ने अंगुश के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए, ये देखिए क्या कहते। पर अंगुश थी चांद में इस तरह, अलफ माह के बीच में जिस तरह। आप माह जो लिखे मीम अलीफ
ہے چشمی، تو وہ جو ہے آپ کے الف بیچ میں آتا ہے، تو اس طریقے سے حضور کی انگوشت نے آپ کے جو ہے چاند میں پر انگوشت تھی چاند میں اس طرح، الف ماہ کے بیچ میں جس طرح، یہ چاہا کروں حال حسرت رقم، ہوئی شرم زنجیر پائے قلم۔ اب صاحب پڑھ لیجئے، کوئی بے مثال ایسا آیا نہیں، کہیں جس میں انور میں سایہ نہیں، نہ کیوں ساتھ سائے کا ہو ناگوار، کہ فضل خدا ساتھ ہے سایہ دار۔ ہوا گم جو ذل حبیب الہ، بنا سرمئے چشم خورشید و ماہ، وہ سایہ بنا سایہ بانے فلک، کہ سایہ کرے سب پہ محشر تلک۔ ملا سنگ کعبے کی طلعت میں کچھ، حجر اسود کالا ہے، ملا سنگ کعبے کی طلعت میں کچھ، ہوا صرف مہر نبوت میں کچھ، حضور کی مہر نبوت بلیک آپ کے اسپاٹ، وہ سایہ سیاہی بنا ایک قلم، کیا کل قدرت نے قرآن رقم، اور اسی سے آپ کے قرآن رقم کیا گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معراج نمی کا ذکر کر رہا تھا، اسی وجہ سے جو دبیر کے دبستان کے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم کیا کرتے تھے، حمد خلاق دوسرا پڑھتے ہیں، ہم ایسا کرتے، یہ لوگ کیا کرتے تھے مرثیہ نے کہا، پہلے جا کر حمد خلاق دوسرا پڑھتے ہیں، پھر نعت نبی صلی اللہ پڑھتے ہیں، قرآن اور آل سے تمسک ہے ہمیں، ہم فاتحہ پڑھ کے مرثیہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ جو طریقہ کار رہا ہے، جس کو ابھی میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے مرثیوں میں وجودی مسائل نہیں ہیں، لیکن مرثیوں میں آپ کے عرفانی مسائل بہت ہیں، وہ پورا ایک مضمون ہے ہماری۔ آپ نعت میں پوری طریقے سے آپ کے جو ہے عرفانی کیفیات کو نکال نہیں سکتے۔ نعت میں آپ کو حمد بھی ملے گی، آپ کو مناجات بھی ملے گی، آپ کو معراج بھی ملے گی، آپ کو اوصاف پیغمبر کی وہ بھی ملے گی، آپ کو جذبات بھی ملیں گے، تاکہ جو ہے جو لکھنے والا ہے اس کے جذبات کی۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے، اور ایک چیز جو میں شاید پوری طریقے سے ہزاروں کی شکل میں پیش کیا جا سکتا ہے، کہ مرثیے کے جو جز ہیں، آپ میر نفیس کے مرثیہ اگر دیکھیں، میر نفیس کا شاید ہی کوئی مرثیہ خالی ہوگا جس میں نعت یا تمہید میں نہیں ہے، یا گریز میں نہیں ہے، یا آپ کے رجز میں نہیں ہے، اور دعائیہ تو ہے۔ یعنی جب امام حسین تشریف لاتے ہیں، یا جب کوئی بھی اولاد حسین میں سے آتا ہے، تو سب سے پہلے اپنا تعارف میں یہ کہتا ہے کہ میں، حسین کہتے ہیں میں نواسا ہوں اس کا جس کا نام کلمے تمہاری اذان میں ہے، جس کا نام تمہارے کلمے میں ہے۔ دیکھیے گرمی بھی اگر جب کے 8 بندوں میں بیان کی جاتی ہے کہ بھن جاتا تھا جو دانا جو گرتا زمین پر، اس پر بھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ٹیپ کا جو شعر ہوتا ہے، اس دھوپ میں اکیلے کھڑے تھے شہ امام، نے دامن رسول تھا نہ تھا شہ امام۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میر تقی ہوں، اے بدخشان نبی کے لال احمر السلام۔ یعنی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کبھی دوسری مرتبہ تفصیل سے گفتگو کروں گا، معروضوں کو یہاں پر جمع کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بہت زیادہ، اسی وجہ سے ہم نے گفتگو کا عنوان رکھا اردو رسائی ادب میں، ادب نعت کا خزینہ ہے، کیا اساسی موضوعات ہوں، کیا فرعی موضوعات ہوں، کیا جذبات نگاری ہو، کیا مدح نگاری ہو، کیا قرآن اور احادیث اور اسلامی آپ کے تعلیمات کی تفسیر ہو، تو چاہیے اس وقت، کیونکہ نعتیہ دنیا اس وقت جس ترقی سے چل رہی ہے، یہ میں انشاءاللہ بہت جلد اس کو وہ کر رہا ہوں، کلاسیفائڈ کر رہا ہوں، اور بہت بڑی
तादाद में इन चीज़ों को पेश करूँगा, ये बताने के लिए कि नात का जो मौजू है वो मरसियत से जुदा नहीं किया जा सकता, बल्कि वो आपके क्या कहते हैं मरसियों का जुज है। और ये हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से इस हुस्न को हर बाजार में पेश किया जाए, ताकि जो रिसर्च के लोग हैं इस तरह से देखें और इस पर मालूम करें कि किस तरीके से, जहाँ तक कि पंजतन पाक का ताल्लुक है, मरसियों निगारों ने उस पंजतन पाक का ताल्लुक, सरखील कौन है पंजतन पाक में? पैगंबर अकरम ही तो हैं। नबी हैं तो आले नबी हैं, मोहम्मद हैं तो आले मोहम्मद हैं, अगर कमली वाले हैं तो आले अबा हैं, अगर हुजूर हैं तो अहले बैत हैं। तो उन चीज़ों को इन मरसिया निगारों ने आगे बढ़ाया है और हर किस्म के मज़ामीन बनाए हैं। और इंशाअल्लाह ये एक इब्तदाई गुफ्तगू की है जो मरसिए और नात को जोड़ती है और इनका एक दूसरे से जो ज़ाहिरी और जो बातनी ताल्लुक़ है उसको बताती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सुनने का, और बहुत से मतालिब रह गए, क्या कर सकते हैं। कुछ तो आपके जो है, अगर हम इस गुफ्तगू से 2 जुमले भी लेकर उठें तो 2 जुमले यही हैं कि मरसिया बहुत ही आपके नात का खजाना है, इस तरफ रुजू होने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि तक़ी आबिदी इसको बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आबाद रहें और हुजूर का साया हम सब के सरों पर और रहमतुल लिल आलमीन की रहमत हम पर अल्लाह की मोहब्बत से जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।